بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دے گا جس کی آپ کو طلب ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ فجر قرآن مجید کی 89 نمبر سورت ہے۔ یہ پارہ نمبر 30 میں ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں کل آیات 30 ہی ہیں۔ اس سورت کا نام پہلی آیت میں ذکر ہونے والے لفظ الفجر یعنی صبح سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی قسموں سے ہوتی ہے، جیسے فجر، 10 راتیں، جفت و طاق اور رات جب وہ رخصت ہو۔ ان قسموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد قوم عاد، سمود اور فرعون جیسے سرکش لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ سورہ فجر میں انسان کی فطرت کا بھی بیان ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے عزت دی، اور جب رزق میں تنگی آتی ہے تو وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا، حالانکہ اصل کامیابی یا ناکامی کا معیار انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ سورت کے آخر میں قیامت کا منظر اور نیک لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر نفس مطمئنہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اس حال میں کہ وہ اس سے راضی اور اللہ اس سے راضی ہو۔ یہ آیات ایمان والوں کے لیے بہت بڑی تسلی اور امید کا پیغام ہے۔ یہ سورت ہمیں سبق دیتی ہے کہ دنیا کی آزمائشوں میں صبر اور شکر اختیار کریں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کریں اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فجر کی، آیت نمبر 2، اور 10 راتوں کی، آیت نمبر 3، اور جفت اور طاق کی، آیت نمبر 4، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، آیت نمبر 5۔ کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ اس کی تفسیر ہے۔ ان آیات کی تفسیرین میں مفسرین کے درمیان بہت اختلافات ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جفت اور طاق کے بارے میں تو 36 اقوال ملتے ہیں۔ بعض روایات میں ان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی تفسیر حضور سے ثابت نہیں ہے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ صحابہ اور تابعین اور بعد کے مفسرین میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر کے بعد خود ان آیات کے معنی متعین کرنے کی جرات کرتا۔ انداز بیاں پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی بحث چل رہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات پیش فرما رہے تھے اور منکرین اس کا انکار کر رہے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا اثبات کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ قسم ہے فلاں اور فلاں چیزوں کی۔ مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کی قسم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے۔ پھر بات کو اس سوال پر ختم کر دیا گیا کہ کیا کسی صاحب عقل کے لیے اس میں کوئی قسم ہے، یعنی کیا اس حق بات پر شہادت دینے کے لیے اس کے بعد کسی اور قسم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ قسم اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ہوش مند انسان اس بات کو مان لے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ بحث تھی کیا جس پر ان 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی؟ اس کے لیے ہمیں اس پورے مضمون پر غور کرنا ہوگا
جو بعد کی آیتوں میں تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا سے شروع ہو کر سورت کے آخر تک چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بحث جزا و سزا کے بارے میں تھی، جس کو ماننے سے اہل مکہ انکار کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس کا قائل کرنے کے لیے مسلسل تبلیغ و تلقین فرما رہے تھے۔ اس پر فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اس بات کو باور کرنے کے لیے کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں کہ کسی صاحب عقل آدمی کے سامنے اور کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ ان قسموں کا یہ موقع محل متعین ہو جانے کے بعد لا محالہ ہمیں ان میں سے ہر ایک کے وہ معنی لینے ہوں گے جو بعد کے مضمون پر دلالت کرتے ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا فجر کی قسم۔ فجر پو پھوٹنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جب رات کی تاریکی میں سے دن کی ابتدائی روشنی مشرق کی طرف سے ایک سفید دھاری کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ پھر فرمایا 10 راتوں کی قسم۔ سلسلہ بیان کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مہینے کی 30 راتوں میں سے ہر 10 راتیں ہیں۔ پہلی 10 راتیں وہ جن میں چاند ایک باریک ناخن کی شکل سے شروع ہو کر ہر رات کو بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدھے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ دوسری 10 راتیں وہ جن میں رات کا بڑا حصہ چاند سے روشن رہتا ہے۔ آخری 10 راتیں وہ جن میں چاند چھوٹے سے چھوٹا اور رات کا بیشتر حصہ تاریک سے تاریک تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ مہینے کے خاتمے پر پوری رات تاریک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جفت اور طاق کی قسم۔ جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جیسے 2، 4، 6، 8، اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 1، 3، 5 اور 7۔ عمومی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس سے مراد کائنات کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر چیز یا تو جوڑا جوڑا ہے یا تنہا، لیکن چونکہ یہاں بات دن اور رات کی ہو رہی ہے، اس لیے سلسلہ مضمون کی مناسبت سے جفت اور طاق کا مطلب تغیر ایام ہے کہ مہینے کی تاریخیں 1 سے 2 اور 2 سے 3 ہوتی جاتی ہیں، اور ہر تغیر ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے۔ آخر میں فرمایا رات کی قسم، جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، یعنی وہ تاریکی جو سورج غروب ہونے کے بعد سے دنیا پر چھائی ہوئی تھی، خاتمے پر آ لگی ہو اور پو پھوٹنے والی ہو۔ اب ان چاروں چیزوں پر ایک مجموعی نگاہ ڈالیے جن کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزا و سزا کی جو خبر دے رہے ہیں وہ برحق ہے۔ یہ سب چیزیں اس حقیقت پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک رب قدیر اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے، اور وہ جو کام بھی کر رہا ہے بے تکا، بے مقصد، بے حکمت، بے مصلحت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے ہر کام میں صریحاً ایک حکیمانہ منصوبہ کار فرما ہے۔ اس کی دنیا میں تم یہ کبھی نہ دیکھو گے کہ ابھی رات ہے اور یکا یک سورج نصف النہار پر آ کھڑا ہوا، یا ایک روز چاند ہلال کی شکل میں طلوع ہوا اور دوسرے روز 14ویں رات کا پورا چاند نمودار ہو جائے، یا رات آئی ہو تو کسی طرح اس کے ختم ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ مستقل طور پر ٹھہر کر رہ جائے، یا تغیر ایام کا سرے سے کوئی باقاعدہ سلسلہ ہی نہ ہو کہ آدمی تاریخوں کا کوئی حساب رکھ سکے اور یہ جان سکے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے، کس تاریخ سے اس کا کون سا کام شروع اور کب ختم ہونا ہے، گرمی کے موسم کی تاریخیں کون سی ہیں اور برسات یا سردی کے موسم کی تاریخیں کون سی۔ کائنات کی دوسری بے شمار چیزوں کو چھوڑ کر اگر آدمی شب و روز کی اس باقاعدگی ہی کو آنکھیں کھول کر دیکھے اور کچھ دماغ کو سوچنے کی تھوڑی سی تکلیف بھی دے تو اسے اس امر کی شہادت ملے گی کہ یہ زبردست نظم و ضبط کسی قادر مطلق کا قائم کیا ہوا ہے، اور اس کے قیام سے اس مخلوق کی بے شمار مصلحتیں وابستہ ہیں
جسے اس نے اس زمین پر پیدا کیا ہے۔ اب اگر ایسے حکیم اور دانا اور قادر و توانا خالق کی دنیا میں رہنے والا کوئی شخص آخرت کی جزا و سزا کا انکار کرتا ہے تو وہ دو حماقتوں میں سے کسی ایک حماقت میں لا محالہ مبتلا ہے۔ یا تو وہ اس کی قدرت کا منکر ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کائنات کو ایسے بے نظیر نظم کے ساتھ پیدا کر دینے پر تو قادر ہے، مگر انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اسے جزا و سزا دینے پر قادر نہیں ہے۔ یا وہ اس کی حکمت و دانائی کا منکر ہے اور اس کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نے دنیا میں انسان کو عقل اور اختیار دے کر پیدا تو کر دیا، مگر وہ نہ تو اس سے کبھی یہ حساب لے گا کہ اس نے اپنی عقل اور اپنے اختیارات سے کام کیا لیا، اور نہ اچھے کام کی جزا دے گا نہ برے کام کی سزا۔ ان دونوں باتوں میں جس بات کا بھی کوئی شخص قائل ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں ایسے گناہ سے بچا لے جس کی آپ توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہمیں ایسے گناہ سے اپنی پناہ میں رکھیں جس کی وجہ سے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے گناہ آپ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔